تو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جس نے واقعی دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے پیغمبر اسلام کے مشن کے ان 23 سالوں کی۔ ایک ایسا سفر جو بظاہر تو ایک خاموش سی شروعات تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی نظام بن گیا۔ یہ کوئی عام تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ذرائع کے مطابق یہ ایک ماسٹر کلاس ہے، مکمل طور پر منظم، مرحلہ وار اور حکمت عملی سے بھرپور۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تحریک جس کے اثرات صدیوں پر محیط ہیں، اس کا خاکہ آخر تیار کیسے ہوا؟ علماء سیرت اور تاریخی کتابیں اس عظیم زندگی کو دو بالکل واضح اور الگ الگ ادوار میں تقسیم کرتی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف کسی جگہ یا جغرافیہ کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت عملی، حالات اور ایک مکمل ارتقائی سفر کی کہانی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ آج کے اس جائزے میں ہم 4 اہم چیزیں دیکھیں گے۔ پہلے، اس پیغمبرانہ زندگی کے 2 بڑے ادوار، پھر مکی دور کا صبر اور ایمان، اس کے بعد مدنی دور کی ریاست اور قانون، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس مرحلہ وار حکمت عملی کا نتیجہ کیا نکلا۔ حصہ اول، پیغمبرانہ زندگی کے 2 اہم ادوار۔ اچھا، اب ذرا اس 23 سالہ ٹائم لائن پر غور کریں۔ پہلے سال سے شروع ہو کر 13ویں سال تک کا جو وقت ہے اسے ہم مکی دور کہتے ہیں۔ پھر 13ویں سال میں ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یعنی ہجرت، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے مدنی دور۔ یہ دور اگلے 10 سال تک چلتا ہے، اور 23ویں سال میں یہ مشن اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ 13 اور 10 سال کا جو فرق ہے نا، یہ محض سالوں کا فرق نہیں، بلکہ سوچ اور طریقہ کار کی ایک بہت بڑی شفٹ ہے۔ ان دونوں ادوار میں ایک بالکل واضح کرسٹل کلیئر فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف مکی دور ہے جس کی پوری پہچان صبر اور ایمان ہے، یعنی سارا فوکس انسان کے اندرونی عقیدے، اس کی روحانی بنیاد کو مضبوط کرنے پر تھا۔ دوسری طرف مدنی دور ہے جس کی شناخت ریاست اور قانون ہے۔ ظاہر ہے جب بنیادیں بن گئیں تو اگلا قدم کیا تھا؟ ایک پورے معاشرے اور اس کے قوانین کی تشکیل۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر دور کی ڈیمانڈز ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ حصہ دوم، مکی دور، یعنی صبر اور ایمان کے وہ پہلے 13 سال۔ تو مکی دور کی ان بنیادی خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا مرکز توحید کی دعوت تھی، مطلب لوگوں کے صدیوں پرانے عقائد کو بدلنا اور ان کے ذہنوں میں آخرت کا تصور بٹھانا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ وقت ان ابتدائی مسلمانوں کی سخت ترین ذہنی اور روحانی تربیت کا تھا۔ اور ہاں، اس مرحلے کا ایک اور بہت اہم پہلو تھا شدید تکالیف پر غیر معمولی صبر۔ یہ کوئی پرامن دور نہیں تھا، بلکہ مخالفتوں کا طوفان تھا، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف ایمان کی وہ بنیادیں کھڑی کرنا جو کبھی نہ ہل سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 13 سالہ مکی دور بھی کوئی یکساں نہیں تھا۔ اس کے اندر بھی ایک منظم پلاننگ تھی۔ سب سے پہلا مرحلہ، ایک خفیہ دعوت۔ شروع میں پیغام کو بہت محتاط انداز میں صرف چند لوگوں تک رکھا گیا تاکہ تحریک شروع میں ہی ختم نہ ہو جائے۔ پھر جب ایک ٹھوس بنیاد بن گئی تو مرحلہ 2 آتا ہے، یعنی اعلانیہ دعوت یا کھلے عام تبلیغ۔ اور بالکل جیسا کہ توقع تھی، اس اعلان کے ساتھ ہی تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا، یعنی شدید ترین آزمائشوں اور ظلم و ستم کا دور۔ یہ ارتقاء ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ایک قدم حالات کو بہت باریک بینی سے دیکھ کر اٹھایا گیا تھا۔ حصہ سوم، مدنی دور، ریاست اور قانون کی تشکیل کے وہ آخری 10 سال۔ اب ہم آتے ہیں مدینہ منتقلی کے بعد کی طرف۔ یہاں آ کر تو جیسے حکمت عملی پوری طرح بدلی گئی۔ اب بات صرف عقیدے تک محدود نہیں رہ گئی تھی، بلکہ ایک باقاعدہ اسلامی معاشرے کے قیام کی طرف بڑھ چکی تھی۔ مرکزیت قائم کرنے کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور چونکہ اب یہ تحریک ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکی تھی، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے دفاعی جنگوں یعنی غزوات کی اجازت دی گئی۔ باقاعدہ ریاستی اور سماجی قوانین نافذ ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان 10 سالوں میں یہ پیغام پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل گیا۔ یہ واقعی ایک ریاست کے بننے اور مستحکم ہونے کا ایک شاندار ماڈل ہے۔ اب جیسے ہم نے مکی دور کے مراحل دیکھے تھے نا، بالکل اسی طرح مدنی دور کے بھی 3 واضح مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ ایک نئی جگہ جا کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنا اور مقامی لوگوں اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ بنانا۔ اب ظاہر ہے ریاست قائم ہوئی تو مخالفت بھی ریاستی لیول پر آ گئی۔ تو پھر آیا دوسرا مرحلہ، دفاع اور غزوات۔ اس نئی ریاست نے اپنے وجود کا زبردست دفاع کیا، اور جب یہ دفاع کامیاب ہوا تو پھر تیسرا اور حتمی مرحلہ سامنے آیا، یعنی اسلام کا مکمل غلبہ۔
یہ سب ایک بہت ہی لاجیکل اور سوچے سمجھے تسلسل کے ساتھ ہوا۔ حصہ چہارم اس مرحلہ وار اور منظم دعوت کے حتمی نتائج۔ ہم جو یہ ساری تفصیلات ڈسکس کر رہے ہیں ان کی بنیاد انتہائی مستند تاریخی حوالے ہیں، جیسے کہ مشہور کتاب الرحیق المختوم اور دیگر کتب سیرت۔ یہ ذرائع بالکل غیر جانبدارانہ طور پر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کوئی اتفاقی واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ زبردست حکمت، کمال کے صبر اور ایک ٹھوس سٹیپ بائی سٹیپ دعوت کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ اس پوری 23 سالہ جدوجہد کا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو واقعی حیران کن ہے۔ ایک ایسی تحریک جو مکہ کی وادیوں میں چند افراد کی ایک خفیہ محفل سے شروع ہوئی، وہ صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں ایک ایسے جامع سماجی، سیاسی اور روحانی نظام میں ڈھل گئی جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سب صرف اور صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ہر دور کی نزاکت کو سمجھا گیا اور فوری نتائج کے پیچھے بھاگنے کے بجائے مضبوط بنیادوں پر کام کیا گیا۔ تو آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال پر غور کرتے ہیں۔ آج کے سپر فاسٹ دور میں جہاں ہم سب کو بس فوری نتائج چاہیے ہوتے ہیں، ہم اس تاریخ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں، فوری غلبے یا طاقت کے حصول کے بجائے اگر آج کے جدید عالمی تحریکیں اور ادارے اسی طرح صبر و حکمت سے مرحلہ وار بنیادیں استوار کرنے پر توجہ دیں تو ان کے نتائج کیسے بدل سکتے ہیں؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔ امید ہے کہ اس جائزے نے کئی نئے زاویوں سے سوچنے کا موقع دیا ہوگا۔